السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور کاروبار اور میں ہوں سیفان خان۔ آج کے شو میں ہم بات کرنے والے ہیں تھوڑا بہت آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر۔ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے انڈسٹریل گروتھ پاکستان میں ہوتی ہے، بھلے وہ سلو ہو یا فاسٹ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل گروتھ کے ساتھ ساتھ اس وقت جو انڈسٹری گرو ہوتی ہے آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انڈسٹریل ریولوشن یا پھر آٹومیٹڈ سسٹمز کی طرف رجحان انڈسٹریز کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو رہی ہیں یہ انڈسٹریز اور نئی نئی ٹیکنالوجیز، نئے نئے آئی ٹی اکوپمنٹس ان انڈسٹریز میں انسٹال ہوتے ہیں۔ کیا ہماری انڈسٹریز کو اس وقت اندازہ ہے کہ جب یہ نئے آئی ٹی سسٹمز انسٹال کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پر کیا پڑتا ہے، اور اس سے جو الیکٹریسٹی چارجز ان کے کریٹ ہوتے ہیں ان کو کم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ بھلے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو، بھلے وہ بینک ہو یا بھلے وہ کوئی فائنینس انسٹیٹیوشن ہو یا بھلے وہ کوئی ٹی وی چینل ہو یا بھلے کوئی اور بھی انڈسٹری ہو اس وقت جس کی ہم بات کریں، اگر کیا اس کو اندازہ ہوتا ہے اس وقت کہ جب وہ اپنے سسٹمز انسٹال کرتی ہے، ڈیٹا سینٹر بناتی ہے، تو اس ڈیٹا سینٹر سے اس کی بجلی کی جو کاسٹ ہوتی ہے، جو پاور ٹیرف ہوتا ہے، جو پاور یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں، اس پر امپیکٹ کیا پڑتا ہے، اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، اس میں ایفیشنسی کس طرح سے لا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پر کیا پڑتا ہے۔ انوائرمنٹ کے لیے جہاں پر بجلی کی آلریڈی شارٹیج ہے پاکستان میں، انرجی کرائسس اس وقت پاکستان میں ہے، اس کرائسس کے لیے اس وقت ایز اے کارپوریٹ سوشلی ریسپانسبل کمپنی وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان تمام اہم ایشو سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈیٹا سینٹر جس طرح سے گرو ہو رہے ہیں، آئی ٹی کی ڈیمانڈ جس طرح سے گرو کر رہی ہے، اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہے، اس انوائرمنٹل امپیکٹ کو کس طریقے سے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ڈیفیوز کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اور مزید چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہمارا جو بزنس اس وقت ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، وہ انرجی ایفیشینٹ ہو سکتا ہے، یعنی وہ انرجی کا استعمال اس طریقے سے کر سکتا ہے جو اس کے لیے بھی مفید ہو، اسی کاسٹ پر بھی کم پڑے، اور انوائرمنٹ کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی کسی طرح سے انوائرمنٹلی فیزیبل ہو۔ ان تمام اہم ایشو سے بات کریں گے، اور اس سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں جناب منیب خواجہ صاحب، جو کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں آئی ٹی بزنس کے پاکستان اور افغانستان کے اے پی سی بشنائڈر کے۔ بہت شکریہ منیب صاحب، آپ نے ہمارے شو میں جوائن کیا۔ تھینک یو۔ منیب صاحب پہلے اسٹارٹ اسی سے کریں گے کہ اس وقت آپ کے لحاظ سے اویئرنیس لیول کتنا ہے؟ آپ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کے جو ہے کلائنٹیج ہوتا ہوگا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو آپ اس وقت بلانگ کرتے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں انٹریکشنز ہوتے ہیں، اس وقت اویئرنیس لیول کتنا ہے؟ کیا اندازہ ہے یہاں پہ کمپنیز کو اس وقت کے کتنی انرجی وہ اس وقت یوز کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، اور آئی ٹی گروتھ سے کتنا انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہے اس انرجی یوز کا بڑھتا ہے؟ جی، آپ کے کوشچن کے دو حصے، ایک تو ان کی اویئرنیس اینڈ دوسری طرف جو سوشل ریسپانسبلٹی ہے ٹو دی انوائرمنٹ۔ کسی حد تک یہ پچھلے چند سالوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر دنیا میں یہ ٹرینڈ کوئی 10 سالوں سے شروع ہو گیا تھا کہ لوگوں نے ریئلائز کیا تھا کہ انرجی کے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں اور اس کا بہتر استعمال کرنا چاہیے۔ آئی ٹی کی گروتھ جو لاسٹ 10 سالوں میں ہوئی ہے وہ فینومینن ہے۔ جیسے آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں بھی ڈیوائسز ہیں جو کہ ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہیں، جو بیک اینڈ پہ آئی ٹی انفراسٹرکچر کی بھی گروتھ کر رہی ہیں۔ جتنا سیلولر بڑھے گا اتنا انفراسٹرکچر بڑھے گا، اتنے ڈیٹا سینٹرز کی گروتھ ہوگی، تو نیڈ تو بڑھے گی۔ فائنینشیل سیکٹر اس سے پوری طرح، فائنینشیل سیکٹر ہو گیا، ہمارا کمیونیکیشن سیکٹر ہے، ایون انڈسٹری ہے، آپ نے جیسے اپنے اس میں بیان کیا انڈسٹریل آٹومیشن ہے، تو اس میں لوگوں کے پاس اویئرنیس آ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ٹیکنالوجی کے استعمال کی، یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہے، ایک تو ان کی انویسٹمنٹ جو کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال میں وہ کریں، دوسرا جو اس کا امپیکٹ ہوگا ان کے بزنس پہ اور ساتھ ساتھ پھر اوور آل انوائرمنٹ کے اوپر۔ تو اس انوائرمنٹ ایک تو ان کی طرف سے آ رہی ہے، ایک ایز این آرگنائزیشن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ تو ایک ضرورت ہے جو اس کی طرف ہمیں جانا ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرف جاتے ہوئے ہم کس طرح سے دو چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں، ایک کہ ان کا بزنس ایفیشینٹ کریں، ان کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ پازیٹو کریں، اور دوسری طرف انرجی ریسورسز کا کم سے کم استعمال کریں، جس کا ایک فائدہ ڈائریکٹلی ان کے بزنس کو ہے ان ٹرمز آف پروفیٹیبلٹی۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہم سب کو ہے، وہ ہے ایک انرجی جو کہ ہم یہاں سے بچائیں گے، وہ کسی اور جگہ استعمال ہو جائے گی، کسی اور پروڈکٹیو ایریا میں استعمال ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ ڈیٹا سینٹرز کا ہم ایک ایریا لے لیتے ہیں، ڈیٹا سینٹرز کا۔ ڈیٹا سینٹر جو ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کنٹینیوس الیکٹریسٹی استعمال کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کے سرورز ہوتے ہیں، آپ کی اسٹوریجز ہوتی ہیں، آئی ٹی کا سارا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ بیک بون کے طور پہ کام کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے۔ اور ڈیٹا سینٹر 7/24 آور انٹو 365 ڈیز، مطلب یہ ہم وقت آن رہتے ہیں اور پاور کنزیوم کرتے رہتے ہیں۔ سو اگر فرض کیجئے کہ یہاں سے ہم 5 کلو واٹ انرجی بچاتے ہیں، جو کہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، یہ انرجی استعمال ہو سکتی ہے کسی ہاسپٹل میں جہاں پر ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔
جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ انرجی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر کسی پروڈکشن میں جہاں پر اس کو نیسیسری گڈ پروڈیوس کرنی ہے مارکیٹ کو دینے کے لیے, فوڈ آئٹم پروڈیوس کرنی ہے, تو وہ آپ اس انرجی میں استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ کسی بھی آئی ٹی انفراسٹرکچر میں ڈیٹا سینٹر ایک وہ جگہ ہے جو کنٹینیوسلی بجلی کا استعمال کرتا ہے اور جس کی نیڈ جو ہے دن بدن. اچھا, ڈیٹا سینٹر کا جو اس وقت جو کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت بزنس کمیونٹی شاید اس سے پوری طرح سے اویئر ہو, لیکن ڈیٹا سینٹر کو تھوڑا سمپلیفائی کر کے اگر عام آدمی کی لینگویج ہم بات کریں, اگر ایک ایگزامپل کریٹ کر لیتے ہیں, جیسے ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 9 کروڑ کے قریب موبائل فونز ہیں. اس وقت یہ 9 کروڑ کے موبائل فونز تعداد رفتار جو ہے جس پیس سے گروتھ کر رہی ہے مستقل بڑھتی جا رہی ہے اس وقت, اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا کافی 60 سے 62% تک حصہ اس کے پاس موبائل ٹیلی فون اس وقت ہے. اس کے پیچھے بیک اینڈ میں ایک انڈسٹری ہے جس کو ڈیٹا سینٹر کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہاں پر کنزمپشن الیکٹریسٹی کی ہوتی ہے. اگر یہ مثال میں صحیح سمجھا رہا ہوں, اس کو اور الیبوریٹ آپ کر سکیں تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے تھوڑی. آپ نے بالکل اس کو بہت آسان کر کے بالکل صحیح سمجھایا. ایک تو جیسے سیل فون, ہماری جو عام بھی جس سے بھی ہماری عام لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے دن میں, ٹیکنالوجی کی جتنی بھی چیزیں جو سہولتیں آج ہمارے لیے بن گئی ہیں, جس میں سیل فون ایک چیز, انٹرنیٹ کا استعمال دوسری چیز. ایون آپ بینکنگ انڈسٹری میں دیکھیں کہ شاید آپ نے بھی لاسٹ ٹائم چیک کوئی نہ لکھا ہو کیش ڈرا کرنے کے لیے, ہم اے ٹی ایمز پہ جاتے ہیں اور اے ٹی ایمز ہمارے ڈیلی روٹین کا حصہ بن چکی ہیں. ہم کسی کیوسک پہ جاتے ہیں, ٹکٹ بائی کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے بیسیکلی ٹائم بائی کرتے ہیں, ایئر ٹائم بائی کرتے ہیں. تو جو یہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کریں اور جہاں سے ہمیں یہ ساری سروسز ملتی ہیں جو کہ ہر وقت اویلیبل رہیں, ان سارے کو جو ظاہری طور پہ ایک بڑا سادہ سا آپریشن ہوتا ہے اور ہم ایک بٹن دباتے ہیں اور کچھ فیڈ کرتے ہیں اور ہمارے پاس کیش اویلیبل ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت ساری ٹیکنالوجی کار فرما ہے. جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ, مطلب اس کو آسان سمپلی میں دیں کہ آپ کے اکاؤنٹ ہے, اس کی اتھینٹیکیشن چاہیے, ایک دوسرا ہے جہاں سے کیش کے لیے اتھینٹیکیشن چاہیے, پھر وہ آپ کا نکلتا ہے. تو اس سارے پروسیس کو چلانے کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کا ہے, اور آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بہت کمپونیٹ ہے کہ جس کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے اور جو آپ کو سہولت پہنچا سکے جب آپ کو چاہیے, تو اس کو جو ساری انفارمیشن کی جو رکھنے کی جگہ ہے وہ ایکچولی ڈیٹا سینٹر ہے. سو جب سیلولر بڑھیں گے تو آپ کا جو ڈیٹا ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جو ایس ایم ایس ہے, یہ اصل میں ایک فارم آف ڈیٹا ہے. ہم جو کمیونیکیشن بات کریں تو وائس ٹرانسفر کرتی ہے, تو یہ تو ایک ڈیٹا کی شکل نہیں ہے, لیکن ایس ایم ایس آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں خاص کر یوتھ میں کتنا ایس ایم ایس کا استعمال ہوتا ہے, بزنس میں استعمال ہوتا ہے. ای میل جو آپ جنریٹ کریں یہ بھی ڈیٹا کی شکل ہے, اور ان سارے کو پھر پیچھے سروس دینے کے لیے ایک اسٹرانگ بیک بون چاہیے. اچھا, جو بیک بون کی بات آپ کر رہے ہیں سر, جو بیک اینڈ ہے اس وقت ہمارے, اگر جیسے مثال کے طور پہ ایس ایم ایس ہوتے ہیں, عید پہ آپ نے ایس ایم ایس کی مثال دی, عید پہ ایس ایم ایس بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو بیک اینڈ پہ سسٹمز ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ٹیلی کام کمپنیز ہیں, اس طرف بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہو رہی ہیں کمپنیز. اگر یہ سسٹم جو اس وقت انوالوڈ ہیں, باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ سپر کمپیوٹر چائنا میں اس وقت آ چکا ہے, چائنا نے نکال دیا ہے. یہ سپر کمپیوٹر اور جو نئے نئے ایڈوانس پروڈکٹ اس وقت ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان کے آنے سے بیک اینڈ پہ کیا انرجی کنزمپشن میں مزید اضافہ ہو رہا ہے یا پھر کم ہوتے ہیں ان کے آنے سے, جو نئی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے ہمارے سامنے؟ جی, یہ کسی حد تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے آج بھی ابھی تک کہیں انرجی جو ہے, اگر آپ سمجھ سکیں, انرجی جو ہے ایکچولی ہم زیرو سے کریٹ نہیں کرتے, انرجی اپنی فارمز شیپ کرتی ہے. سو جو الیکٹریسٹی ہے یہ آپ نے جیسے دیکھا ہم ہائیڈل اور تھرمل دیکھتے ہیں, تو ایکچولی کول برن کیا, انرجی بنائی, وہ انرجی آئی, وہ آئی ٹی اکوپمنٹ میں گئی. آئی ٹی انڈسٹری اس نے اس کو کنورٹ کیا کرتی ہے کہ جو انرجی الیکٹریسٹی کی شکل میں ہم استعمال کرتے ہیں آئی ٹی اکوپمنٹ میں, ایون آپ کی نوٹ بک میں, آپ کے سیل فون میں بیٹری کی شکل میں, اس میں مائنر مقدار میں, لیکن جیسے جیسے اس کی پاور کنزمپشن بڑھتی جاتی ہے تو اس کا جو ویسٹ بنتا ہے یا انرجی اپنی جو نئی شکل لیتی ہے وہ ہیٹ کی شکل میں ہے. اب دو طرح سے انرجی بڑھی ہے, ایک تو ہمارے پاس نیا اکوپمنٹ آیا, یعنی ہم نے سروسز کو پھیلانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک بیسک انفراسٹرکچر بنانا ہے. جیسے آپ اس کو بڑے آسان سے سمجھ سکتے ہیں, جیسے کراچی میں یا کسی لاہور میں کسی بڑے شہر میں کاروں کی تعداد بڑھ گئی, اب وہ تو چاہیے ان کے لیے تو سڑکوں کو کچھ نیٹ ورک کو بڑھانا پڑے گا. آپ نے مارکیٹ سے منڈی تک اگر فروٹ پہنچانا ہے یا گرین پہنچانا ہے تو اس کے لیے جیسے روڈ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے تو روڈ بنانی پڑے گی چیز وہاں سے پہنچی, تو ایک بیسک انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے. اب یہ جو سہولتیں آئی ٹی کی آپ تک پہنچانی ہے, اس کا بیسک انفراسٹرکچر بڑھائیں گے, تو بیسک انفراسٹرکچر میں ہمیشہ ایڈیشن ہوگا. جب ایڈیشن ہوگا تو پاور کا استعمال بڑھے گا دو طرح سے, ایک آئی ٹی اکوپمنٹ کو چلانے کے لیے, اب جب الیکٹریسٹی وہ استعمال کرے گا تو وہ الیکٹریسٹی جو نئی شیپ لے گی وہ ہیٹ ہے. تو اب آئی ٹی اکوپمنٹ کی دو نیڈز ہیں, ایک تو اس کو پاور چاہیے اپنے آپ کو رن کرنے کے لیے, اور پھر اس کو یہ جتنے بھی آئی ٹی اکوپمنٹ ہے یا کوئی بھی سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جس میں مائکرو پروسیسر ہے, وہ ان کا ایک آپریٹنگ ٹیمپریچر چاہیے ان کو چلانے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی کولنگ نیڈز بھی بڑھ گئی, جو عام زبان میں ایئر کنڈیشننگ کی نیڈز جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. تو دونوں طرف سے
इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल और एनर्जी का इस्तेमाल। हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का इस्तेमाल, एनर्जी की डिमांड डायरेक्टली को रिलेटेड है इस वक्त। जैसे ही हम कोई नई होम अप्लायंस लेते हैं, भले वो कोई भी चीज होती है, मोबाइल फोन लेते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, एटीएम मशीन पे जाते हैं, जो एनर्जी के इस वक्त यूजेज है डायरेक्टली को रिलेटेड हो जाता है इन तमाम चीजों के जी साथ। बिल्कुल। अच्छा, इसकी अवेयरनेस की हम जो बात कर रहे थे इस वक्त, जब आप कंपनीज में आपका जो इंटरेक्शन होता है इस वक्त, पाकिस्तान में कंपनीज के हद तक इनके फायदेमंद में है ये चीजें, दोनों चीजें आपने कहा कि इन्वायरमेंट के लिए भी फायदेमंद है इस वक्त, और इस वक्त ये उनके अपने बिजनेस के लिए भी फायदेमंद है, अपने बिजनेस मॉडल को भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है। अवेयरनेस लेवल इस वक्त कंपनी का क्या है, इस हवाले से आप मुझसे इंटरेक्ट करें। जी, कुछ जगहों पर अवेयरनेस पहुंच रही है और बाकी जगह पर इस वक्त बहुत सी कंपनीज भी ये कोशिश कर रही हैं और उन तक ये पहुंचाई जाए। और दुनिया के अंदर भी इस वक्त बहुत से फोरम ऐसे बन गए हैं जो कि आईटी इक्विपमेंट को रेगुलराइज करते हैं, आईटी इंडस्ट्री को रेगुलराइज करते हैं। तो उन्होंने इसके लिए स्टैंडर्ड्स मुकर्रर कर दिए कि कितना वेस्ट होना, जैसे बहुत सी इंडस्ट्री में है वेस्ट के स्टैंडर्ड्स मुकर्रर कर दिए जाते हैं। आपकी कार्स हैं, इनके लिए फ्यूल के एमिशंस के लेवल हैं। इस तरह आईटी इंडस्ट्री में भी कर दिया कि उन्होंने इनको, हम बहुत सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं आम आदमी को जस्ट समझने के लिए कि कार्बन फुटप्रिंट मतलब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है कोई इक्विपमेंट एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए, तो उनके उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड्स बना दिए। तो कुछ तो वहां से आ रही है और हमारी जैसी कंपनी कोशिश कर रही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जाए। अब वो यूजर होम यूजर भी है जो घर में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, जो घर के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी और जो सहूलत वो ले रहा है, इसकी दो चीजें, एक तो वो कि वो उसके इस्तेमाल से ये ना हो कि दूसरे डिप्राइव्ड हो जाएं, सारे उससे फायदा ले सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि ये जो दुनिया हमारे पास अवेलेबल है और इसमें जो रिसोर्सेज हम ये आगे वाली नस्लों तक के लिए भी छोड़ जाएं, ये सारे हम इस्तेमाल कर लें। और इस वक्त अगर इस तरह से करते रहे तो एक्चुअली आने वाली नस्लों के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। विरसे में मसाइल देखें ना, उसको उस पर चाहें। अच्छा, इसका जो दूसरा आप एक होम यूजर की जो आपने बात करी, इस पर एक तो सोशल एस्पेक्ट इसका है कि दूसरों के लिए बच जाए, इसको इस्तेमाल करने से, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने से जिसको आप जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, क्या उनकी जो कॉस्ट है, जो उनके टैरिफ्स होते हैं बिजली के, उसमें भी कमी आ जाएगी? इसमें यकीनन जी, इसमें बहुत हद तक बनी, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कम से कम एफिशिएंट एनर्जी इस्तेमाल से जो इक्विपमेंट और R&D हमारी कंपनी इस वक्त कर रही है और डिप्लॉय कर रही है, उससे जो ट्रेडिशनल तरीकाकार था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का आईटी इक्विपमेंट के लिए और डेटा सेंटर्स के लिए, तो उसमें हम कम से कम 40% तक बचत कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक इसी नोट के ऊपर लेते हैं। मुनीर साहब ने कहा कि 40% तक बिजली बचत की जा सकती है। एनर्जी एफिशिएंट किस तरीके से हो सकते हैं? हम बिजली यूज तो करते हैं, इनडायरेक्टली किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने आप समझा कि एसएमएस करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, कोई भी हम इस पर ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं। बैक एंड पे एनर्जी यूज होती है। एक तो एनर्जी इसलिए यूज होती है कि बैक एंड पे कंप्यूटर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, और फिर उनको कूल करने के लिए भी एक कंडीशंस भी यूज होते हैं इस पर। तो इनडायरेक्ट डायरेक्टली अगर हम कहा जाए तो कोरिलेटेड है हमारा, जो भी हम कंजम्पशन करते हैं, जो भी हम इस वक्त अपनी एक्टिविटी करते हैं, वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है एनर्जी कंजम्पशन से पाकिस्तान में। तो हमें सोशली भी रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है और अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कम करने की जरूरत है। इन दोनों मसाइल का हल जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुनीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे, हमारे साथ रहेगा इन पर कारोबार।